شاہ صاحب، رزق کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے، حصول رزق کے لیے لگا ہوا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ لوگ غلط راستوں پہ بھی چل پڑتے ہیں. تو حصول رزق کا کوئی آسان طریقہ، اور کیا شریعت ہمارے اوپر کوئی پابندی لگاتی ہے کہ تم نے بس تھوڑا سا کمانا ہے، بس روٹی کھا لینی ہے اتنا؟ اور کیا اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ زیادہ پیسہ نہیں کمانا چاہیے؟ ایک تو یہ کانسیپٹ پلیز کلیئر کر دیں، اور دوسرا پھر کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے رزق کے جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ حل ہو سکے. اسلام پابندیاں نہیں لگاتا انسان پہ، ماسوائے ایک براڈر پیرامیٹر اس نے دے دیا انسان کو کہ یو ہیو ٹو لیو ود ان دس پیرامیٹر. ٹھیک ہے. اسلام میں آپ کے ڈریس اپ ہونے پہ کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. ایک براڈر پیرامیٹر موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ لباس بے حیا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ستر پوشی کرے، یا آؤٹر لائن ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. باقی جیسے چاہے آپ پہن لیجئے. ٹھیک ہے. ریشم سے منع فرمایا، اس کے میڈیکل ریزنز ہیں، وہ کسی نشست میں علیحدہ آپ سے عرض کر دوں گا. بالکل انشاءاللہ. کہ اس کے مرد کو نقصانات کیا ہیں، اللہ مرد کو ریشم کو پہننا منع کیوں کیا گیا، اس کے نقصانات مرد کو کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سونے سے منع کیا گیا، سونا پہننے سے. جی. سونا سلیپ نہیں، سونا میٹل. جی جی بالکل. اس سے منع کیا گیا بالکل کہ مرد کو سونا نہیں پہننا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے میڈیکل ریزنز موجود ہیں. کسی نشست میں ہم انہی چیزوں پہ انشاءاللہ اس پہ آپ سے علیحدہ کوئی نشست رکھیں گے ضرور، یہ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو اسی طرح آؤٹر ایک براڈ آؤٹ لائن دے دی اسلام نے، وہ یہ دے دی کہ ناجائز منافع خوری مت کیجیے، منافع جائز رکھیے اپنا. ٹھیک ہے. پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. رزق کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ آپ اتنا کمائیے اتنا نہ کمائیے. اس کو خرچ کرنے کا اسلوب ضرور بتایا. ٹھیک ہے. پابندی نہیں لگائی، اسلوب بتا دیا. ٹھیک ہے. تو آپ رزق کمائیے، ذرائع ناجائز نہ ہوں. ٹھیک ہے. محنت میں عظمت بتائی ہے اسلام نے. بے شک. جتنی محنت کرنے والے کی عظمت کو اس نے ایکنالج کیا، اتنا اور کوئی نہیں کرتا. بے شک. بے شک. بہت سی احادیث ہیں اس حوالے سے. بے شک. انسان کو کمانا چاہیے. اصل پرابلم کہاں آتی ہے؟ میں شاید اس وقت 9th میں 10th میں پڑھ رہا تھا. ایک اسٹوڈنٹ نے خودکشی کر لی، بلکہ ایک آدمی نے جو ماسٹرز کر چکا تھا اس نے خودکشی کر لی کہ جاب نہیں مل رہی تھی. اس پر ایک پروفیسر صاحب کسی کالج کے تھے، چونکہ بڑی پرانی بات ہے، نام بھول گیا. جی. انہوں نے ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھا کہ نیوز میں نے پڑھی ہے آپ کے اخبار میں کہ ایک نوجوان نے جو ماسٹرز کیے ہوئے تھا اس نے بے روزگاری سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. تو ان پروفیسر صاحب نے لکھا تھا، آئی وش کہ وہ خودکشی کرنے سے پہلے مجھ سے مل لیتا، تو وہ کبھی خودکشی نہ کرتا. تو آگے لکھا ہوا تھا کہ میں ایک کالج میں پروفیسر ہوں، گورنمنٹ کا کوئی کالج تھا اس کے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ جو آدمی پڑھ لکھ جاتا ہے وہ وائٹ کالر جاب ڈھونڈتا ہے. وہ ایک رکشہ چلانے والے کا منشی تو ہو جانا پسند کرے گا، لیکن خود رکشہ کبھی نہیں چلائے گا. بالکل ایسا ہی. تو انہوں نے ایک مثال لکھی ہوئی تھی اس میں کہ اگر یہ پڑھا لکھا نوجوان سڑک کے کنارے ایک صندوقچی لے کے شو پالش کرنے پہ بیٹھ جاتا تو اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی، تعلیم کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن روشن ہو جائے. بالکل. تو اس کے پالش کرنے میں ایک خاص سٹائل ہوتا، اور اس کا وہ سٹائل اس کی طرف کسٹمرز کو کھینچ کے لاتا. اور یہی صندوقچی 6 مہینے کے بعد بڑھ کے چھوٹی سی فٹ پاتھ پہ دکان کی شکل لیتی، پھر کھوکھا بنتی، پھر شو پالش کرنے والے کی شاپ بنتی جہاں اس کے 10 ملازم بیٹھے شو پالش کر رہے ہوتے. بالکل. بات یہ ہے کہ ہمیں محنت میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. کہ حدیث ہے
کہ ہاتھ سے کمایا ہوا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں، جی بالکل، کہ انسان کا ہاتھ سے کمایا ہوئے رزق سے بہتر کوئی رزق نہیں ہے. اعلیٰ ترین رزق وہی ہے جو ہاتھ سے کمائے. بے شک. تو محنت کرنے میں کوئی ہار نہیں ہے، کسی قسم کی بھی محنت کی جائے. ابھی آپ دیکھیے کہ میں نام نہیں لیتا کیونکہ ٹی وی پر کمرشل میں وہ چلی جائے گی بات. ابھی ایک MBA صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ریسٹورانٹ کھولا جی، اور انہوں نے اس کو ایک سٹائل کیا دیا کہ آپ انہیں ان ایڈوانس 3-4 دن پہلے آرڈر پلیس کیجئے کہ آپ کے ساتھ اتنے گیسٹ ہوں گے اور یہ مینیو ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ جائیے، اگر آپ کے ساتھ ایک فالتو آدمی آیا وہ معذرت کر لیں گے، سب سوری، آپ نے اتنے آدمی کہے تھے، اتنے آدمی کا بندوبست ہے، تشریف رکھیے. ٹھیک ہے. کباب اس کا اتنا مہنگا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ شاید اس کے اندر وہ کچھ سونا ملا رہے ہیں یا کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن لوگ بڑی خوشی سے کھاتے ہیں. نان ان کا شاید پورے پاکستان کا سب سے ایکسپینسو نان ہے، لیکن لوگ خوشی سے کھاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کا فائدہ لیا. ٹھیک ہے. ایک معمولی سی دکان پہ جو کام ہو سکتا ہے اس کو سٹائل دے دیا. ٹھیک ہے. اب ان کا ریسٹورانٹ بڑا مشہور ہے، سننے والے آپ کے سمجھ جائیں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ایک چائے والا مل جائے گا، وہ لڑکے ہیں 3، جی، انہوں نے چائے کے نام سے جی بالکل ایک دکان چلا لی. بالکل. اس میں 2-3 قسموں کی چائے دے رہے ہیں. وہ بالکل چل رہا ہے ان کا کام اور بہت اچھا چل رہا ہے. بالکل. حالانکہ ہم چائے بیچنے کو بڑا حقیر کام سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے سٹائل دے دیا، تعلیم ہے ان کے پاس. بالکل. تو ہم ہر کام میں ایک نظرت پیدا کر سکتے ہیں اور کام چل جائے گا. تو بے روزگاری اس سے خاصی کم ہو جائے گی. بالکل. بلکہ سر یہاں پہ مجھے ایک اور یاد آ گیا، لمس کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے مل کے تنور لگایا لاہور میں ایک روٹی کے لیے، اور اب ان کی 80+ برانچز ہیں تنور کی. وہ 3-4 دوست ہیں. اب ان کا آئیڈیا، انہوں نے کہا کوئی آر نہیں، وہ لمس کے پڑھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم لمس کے پڑھے، انہوں نے کہا ہم تو تنور لگائیں گے، اور اس وقت دے آر ملینئرز. تو میں آفس کے کام سے دبئی گیا ہوا تھا جی، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی جو کاروبار میں مشہور ہے اس کمیونٹی سے تعلق تھا ان کا. ٹھیک ہے. ان کے بیٹے نے بھی امریکن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں نے تو اپنے بیٹے سے کہا تم قطر جاؤ، وہ آج کل گیا ہوا ہے، وہاں تم تندور کھول لو. تو میں نے ذرا حیرت سے دیکھا کہ امریکہ کا پڑھا ہوا بچہ ہے، وہ تندور میں روٹی لگائے گا. تو وہ میرے خیال انہوں نے فیس ریڈ کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ اصل میں گیا تھا قطر اپنے کام سے، تو ایک صاحب مجھے کھانے پہ انہوں نے بلایا. تو مجھے کہنے لگے آئیے روٹی لے آئیں. تو ہم کوئی تقریباً 5-6 کلومیٹر گاڑی پر گئے اور وہاں انتظار کیا، اور اس کے بعد 4 روٹیاں تندور سے لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنی دور آئے ہیں، ہم کیا کوئی خاص تندور ہے؟ کہا نہیں، یہاں تندور بڑے فاصلے پر ہیں. تو کہنے لگے میں نے بیٹے کو بھیجا کہ وہ سروے کنڈکٹ کرے کہ وہاں ہم ایک چین آف تندور کھول لیں، اور قطر میں جگہ جگہ کہ یہ بہت چلے گا. تو انسان اگر تھوڑا سا غور کرے بہت سے بے روزگار رہتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے. بے شک.